اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے اور حملوں سے، ہر قسم کی ناگہانی آفت سے، بلا سے، مصیبت سے اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ آج قرآن پاک کا سورہ مجادلہ آیہ مبارکہ 22 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور دعا گو ہوں کہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کا صدقہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ تمام مسلمانوں کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اپنے فضل خاص سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے، اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے، اللہ سے توفیق مانگی ہے، کما حقہ اپنے فضل خاص سے، اپنی خاص رحمت کے طفیل اس ہستی کا مجھے صحیح تعارف اور کما حقہ ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کر کے خود مانگ کے لیا ہے، یعنی یہ وہ ہستی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مراد رسول۔ باقی تمام کے تمام صحابہ مرید رسول ہیں، لیکن یہ مراد رسول ہیں، حضور نے اللہ سے ان کو مانگ کر طلب کیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اور سب سے محبوب ترین صحابہ میں خلیفہ ثانی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ قریش کے با اثر افراد میں سے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اپنی تمام تر صلاحیتیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں۔ سسر رسول، صحابی رسول، خلیفۃ الرسول، عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے والے خلیفہ ثانی سیدنا اعدل الاصحاب مسین منبر والمحراب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی کنیت ابو الحفظ اور لقب فاروق ہے۔
آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جا کے ملتا ہے، یعنی وہ فیض نبوت جو نسل میں تھا وہ بھی حاصل ہوا، اور صحبت کے ذریعے بھی اللہ کے حبیب کا فیض ان کو حاصل ہوا۔ آپ تاریخ اسلام کی عظیم ترین شخصیات میں سے جنہوں نے ایمان، تقوی، عدل، شجاعت اور حکمت عملی کے ذریعے امت مسلمہ کو اوج ثریا بخشا۔ آپ کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بہت سے فضائل بیان کیے، اور کئی مواقع پر آپ کی رائے وحی الہی کے موافق قرار پائی، یعنی جو رائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دی وہی اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست نے بے مثال وسعت حاصل کی، عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم ہوا کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ وہ عدل و انصاف کا نظام، تاریخ انسانی میں آپ کو ایسا جو نظام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، آپ کو کہیں پر اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ نے رعایا کی فلاح و بہبود کو حکمرانی کا بنیادی مقصد بنایا۔ آپ کی سیرت قیامت تک مسلمانوں کے لیے قیادت، دیانت، حق گوئی، خدمت خلق کا روشن نمونہ رہے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آنے والی تمام صدیوں کے اندر رہنما شخصیت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے قوانین، آپ کی ترمیمات کسی بھی ملک، کسی بھی ادارے میں نافذ کر دی جائیں، اس ادارے کے اندر جب تک وہ تمام کی تمام ترمیمات، قوانین، اصلاحات جو آپ نے حکم فرمائی، رائج کی، اگر کر دی جائے تو وہ ادارہ اس وقت تک نہیں برباد ہوگا جب تک ان سے منحرف نہ ہو جائے کوئی۔ آپ کا لقب ہے فاروق، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کی پوری زندگی اسی وصف کا عملی نمونہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل عرض کرتا ہوں۔ آپ کیسے ایمان لائے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں اللہم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر۔ یہ جامع ترمذی شریف کی 368 نمبر پر صحیح حدیث پاک ہے، کتاب المناقب ہے جس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما، ایک عمر بن عبد المطلب، ایک عمر بن خطاب، جی ایک کو ہم کہتے ہیں ابو جہل، ایک ہیں فاروق اعظم۔ تو آقا جی نے دعا کی، اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ پسند تھے۔ ببر شیر آدمی تھے، دلیر آدمی تھے، نڈر آدمی تھے، حق گو آدمی تھے، حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے، آقا جی کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
عنہ کے حق میں قبول فرمائی اور اسلام لانے سے مسلمانوں کو عظیم قوت حاصل ہوئی۔ جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اسلام لے کے آئے، ایمان لے کے آئے، اس دن اللہ تعالیٰ نے جن عزتوں سے مسلمانوں کو نوازا ہے، آپ اس کی دوسری کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ میرے آقا جی آنا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی دو شخصیات، انتہائی محبوب ترین شخصیات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر حضور کو پسند تھے، دوسرے نمبر پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے محبوب ترین شخصیت۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے سوال کیا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر 3662 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آقا جی سے عرض کی، ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت؟ قالت عائشہ، فقلت من الرجال، فقال ابوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا۔ سب سے زیادہ آقا جی آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین امی جی عائشہ سے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ جناب نے فرمایا اس کے بعد اس کے باپ صدیق اکبر سے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کو کون پسند ہے؟ تو آقا جی نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایمان سے بتائیے قبلہ، روایت بھی صحیح ہے، سیدنا صدیق اکبر، اماں جی عائشہ، فاروق اعظم، یہ تینوں شخصیات کون سی شخصیات ہیں؟ اللہ کے حبیب کی محبوب، جن سے اللہ کے حبیب محبت کرتے ہیں۔ اب کوئی اگر اماں جی عائشہ کو برا بھلا کہے یا تبرہ کرے تو کیا حضور کے دل خوش ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو اماں جی کو برا کہے، ہاں ناراض ہوں گے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار صدیق کو کوئی گالی نکالے تو حضور خوش ہوں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو اگر کوئی برا بھلا کہے، تبرہ کرے، ان کی شان میں تنقیص کرے، حضور خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اگر آپ نے ایسا بندہ جس کے اوپر 24 گھنٹے اللہ کی لعنت برس رہی ہو، 24 گھنٹے آسمان سے اس کے فرشتے بھی لعنت کر رہے ہوں، ہاں جی، اللہ کی لعنت بھی برس رہی ہو، اور ایسا بندہ جو جہنم کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہو اور اللہ کی خفیہ تدبیر، خطرناک اس کے لیے جو صورتحال پیدا ہو جائے، اللہ کی خفیہ تدبیر کام کرے تو وہ سیدھا جہنم میں جانے والا ہو، تو آپ دیکھیے گا وہ اماں جی عائشہ کو برا کہے گا، وہ فاروق اعظم کو برا کہے گا، وہ صدیق اکبر کو برا کہے گا۔ اللہ کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی، آقا جی کے قدموں پہ نچھاور کر دی، سب کچھ دے دیا، یا رسول اللہ قبول فرمائیے۔ پھر یہ لوگ کیسے کسی کا حق غصب کرنے والے ہوں گے؟ جن کو قرآن اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہے، وہ کیسے کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ سب جھوٹ کے پلندے، یہ خدا کی لعنت کے مستحق لوگ ہیں جو ان ذوات گرامیوں پر کوئی اعتراض کرتا ہے، یہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام متفق ہے، اس کائنات عالم میں تمام ہستیوں میں سب سے زیادہ اگر اللہ نے کسی کو علم عطا فرمایا ہے
تو میرا سونا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں۔ مخلوقات میں جو حرف آخر ہے علم کے اندر وہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی وحدانیت کی گواہی تو سب نے دی ہے، لیکن اللہ کا دیدار کسی نے نہیں کیا۔ دیدار صرف میرے سونے جناب کملی والے صدر کائنات فخر موجودات شہنشاہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو سب سے زیادہ علم والی ہستی۔ اس کے بعد اللہ کی ذات نے علم کس کو عطا فرمایا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بینا انا نائم شربت یعنی اللبن حتی انظر الى ری یجری فی ظفری او فی اظفاری ثم ناولت عمر فقالوا فما اولته قال العلم۔ صحیح بخاری شریف میں 3681 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا جی فرماتے میں نے خواب دیکھا جس میں دودھ پی رہا ہوں، اتنا دودھ پیا کہ اس کی شرابی اور آسودگی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہ رہی تھی، یعنی وہ دودھ کی جو نورانیت ہے وہ میرے ناخنوں سے ایسے ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا پیالہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آج بھی اگر کوئی خواب میں دودھ پیے صاف ستھرا اچھا تو اس کی خواب کی تعبیر حضور خود بتا کے گئے۔ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے، اور علم بھی علم ہدایت، علم نور، وہ علم جو دین اور دنیا کے اندر کامیابی دلوائے، وہ علم شیطانی علم نہیں، نورانی علم، اللہ کی ہدایت کا علم، تقوی کا علم، عمل کا علم، حضور کی محبت کا علم۔ سب سے زیادہ آقا جی فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے عطا، اور یہ گواہیاں آقا جی عطا فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت دیکھیں آج کا کوئی بندہ اگر کوئی بات کہے، یہ جتنے بھی آپ خبر نامے سنتے ہیں نا جی، پروگرام سنتے، پروگراموں کے اندر نا جی وہ تجزیہ کار بٹھائے ہوتے ہیں، انالیسسٹ تجزیہ کار بٹھائے ہوتے ہیں، وہ نا پہلے اپنی پیشن گوئیاں دے رہے ہوتے ہیں پروگراموں سے۔ مثلا اب یہ بجٹ آیا نا، بجٹ کے آنے سے پہلے سارے بابے شابے جو ہے نا جی جتنے بڈھے شڈھے وہ بٹھا کے انہوں نے وہ ان سے پوچھا ہاں جی بابا جی دسو جی تسی بڑے پڑھے لکھے ہو، دسو اس واری بجٹ کی ہوئے گا؟ پوچھتے کیا ہوگا؟ اس نے 100 باتیں کہی ہو نا جی، ان 100 باتوں میں سے 2 باتیں بھی آ جائے نا تو بجٹ کے بعد وہ چھلانگے لگا رہا ہوتا، دیکھا میں نے کہا تھا نا جی، میں نے کہا تھا نا۔ لیکن یہ خوشی کتنی دیر برقرار رہتی ہے؟ جب تک اگلا بجٹ نہیں آتا یا پھر اس کی ترمیم نہیں آتی۔ جیسے ہی ترمیم آئی، اگلا بجٹ آیا، ختم ہلی ولی، پھر نیا تجزیہ کار، پھر نئے پیشن گوئیاں کرنے والے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، میں صدقے جاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے جو رائے اختیار کی وہی رائے اختیار کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے اپنے پاک قرآن میں نازل کر دی۔ جو رائے فاروق اعظم کی تھی رب کو اتنا پسند آیا، رب نے اپنا قرآن بنا دیا۔ اب کوئی اگلی ترمیم کوئی نہیں قرآن کے اندر، کوئی سالانہ بجٹ کی طرح اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں۔ قیامت کی دیواروں تک فاروق اعظم کی رائے قرآن پاک کے اندر موجود رہے گی اور اسی طرح اس کی شان اور عظمت کو بیان کرتی رہے گی۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث پاک
عرض کروں، یہ صحیح بخاری شریف کی 4483 نمبر پر روایت موجود ہے. وافقت اللہ فی ثلاث او وافقنی ربی فی ثلاث قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 مواقع پہ اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے والے حکم سے میری رائے نے پہلے ہی موافقت کی، یا 3 مواقع پر میری رائے کے موافق اللہ وحدہ لا شریک نے حکم نازل فرمایا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے نہیں میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عمر فاروق اعظم اور آقا جی نا طواف کر رہے تھے، اور جیسے ہی مقام ابراہیم پر پہنچے مقام ابراہیم پر پہنچ کے طواف کے بعد وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم طواف کے بعد یہاں پر یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پر ہم 2 نفل پڑھ لیا کریں، اس کو اپنے نماز کی جگہ بنا لیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی خاموش ہو گئی. اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام نازل ہو گیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پیارے محبوب اگر تیرے یار کی یہی رائے نا تو سونے بس ٹھیک ہے آپ بناؤ مصلی، عبادت میری ہے محبوب، مرضی تیری ہے، تیری مرضی ہے محبوب، تو حکم ہم نے جاری کرنے. اب قیامت تک آنے والا ہر حاجی ہو جو عمرے کرنے والا یہاں پہ 2 نفل پڑھو بھائی چلو. اب یہ وہ نصاب نہیں جو سال بعد بدل جائے گا، اب یہ وہ نصاب نہیں جو ترمیم آئے گی تو وہ بدل جائے گا. قیامت کی دیواروں تک اب نصاب ایک ہی رہے گا. وہ نصاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی رائے ہے، وہ دل کی بات ہے، وہ دل کی خواہش ہے، وہ تمنا ہے. اب ہار جانے والا حاجی وہاں پر جا کر طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر اس کو نفل ادا کرنے پڑیں گے ورنہ اس کا عمرہ مکمل نہیں ہے. اب خود اندازہ کیجئے، پہلی رائے قرآن کے مطابق اللہ کبھی کسی کافر کی رائے کو قیامت تک جاری نہیں ہونے دیتا. ایمان والا، اور ایمان والا جو کہے اس کی وہ بات قرآن بن جائے، اس بات کی ضمانت قرآن دے رہا ہے. قیامت تک آنے والی نسلیں اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ لو، اپنے دماغوں کے دروازوں کو کھول دو، اپنے علموں کے جو ہے تمام دریچے کھولو اور دیکھو اس کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے عظمت والے غلام عطا فرمائے. وہ بولتے ہیں تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، پہلی بات. دوسری وہ کہتے ہیں وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنزَلَ اللَّهُ آيَاتِ الْحِجَابِ وَبَلَّغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نسائه قد فدخلت علیہن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں یہ حاضر ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوتی اس وقت جب لوگ سارے آپ جناب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں اچھے برے آقا جی سارے ہی آتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں؟ اچھا بندہ بھی آ رہا ہے، برا بندہ بھی آ رہا ہے نہیں، تو یا رسول اللہ کیا آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم نہیں دے دیتے؟ اس بات پر اللہ کی ذات نے آیات حجاب یعنی پردے کی آیات کو نازل فرمائی. اسی طرح وہ
فرمایا کہ مجھے بعض ازواج مطہرات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفقگی کی خبر ملی، یعنی ناراضگی کی خبر ملی. تو کہتے ہیں وَبَلَّغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نسائه فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ انتهيتن أو ليبدلن الله ورسوله خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات. یہ صحیح بخاری شریف میں 4483 نمبر پر روایت موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض ازواج نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے اور ان سے فرمایا باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں اپنے محبوب کو عطا فرما دے گا. اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، تمہیں ہٹا دے گا اور بیویاں لے آئے گا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ذرا سی ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا. آپ گئے، آپ نے ان کو نصیحتیں کی. آپ ازواج مطہرات کو جو نصیحتیں کر رہے تھے جیسے آپ نے نصیحتیں کی ویسے ہی اللہ کی ذات نے قرآن بنا دیا. فرمایا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. سورۃ التحریم کی 5 نمبر آیت مبارکہ. اور اس کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اس سے تم سے بہتر بیویاں دے دے جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں، شوہر دیدہ اور کواریاں ہوں. پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی اللہ نے بارگاہ میں وہی فرمائی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ 3 مقامات پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو الفاظ تھے اللہ نے قرآن بنائے. جو آپ کی رائے تھی اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو قرآن بنایا. یہ کوئی پہلی کا نصاب نہیں ہے جو 6 مہینے بعد تبدیل ہو جائے گا. یہ کسی سکول کا نصاب نہیں ہے، یہ آکسفورڈ کا نصاب نہیں ہے کہ ہر سال ہی بدلہ کھڑا ہوتا ہے، ہر سال ہی بدلہ کھڑا ہوتا ہے. یہ فاروق اعظم کی رائے ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جو صدیوں سے اسی طرح ہے، قیامت کی دیواروں تک اسی طرح رہے گا. اب جو ان کے اوپر اعتراض کرے ایمان سے بتاؤ ذاتی کوڑ کی لی چتیرن جتے تیری اوقات کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلطان صاحب فرماتے ہیں نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کلنو لاج نہ لائے ہو کوڑے تم میں تربوز نہ تھیندے توڑ مکے لے جائے ہو کام دے پتر ہنس نہیں بن دے پامے موتی چوب چگائے ہو کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے پامے سیما گڑے پائے ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ یاری لگانا وہ عذاب ہے یار، خود بھی جہنمی بن رہے ہو. یعنی یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت یوشع بن نون کو وہی فرمائی میں 1,40,000 بندہ نیک بندہ اس کو میں ہلاک کرنے لگا ہوں اور 60,000 برے لوگوں کو میں ہلاک کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی نے عرض کیا یا اللہ
برے لوگ تو سمجھ میں آتے کہ تو برے لوگوں کو ہلاک کرے گا، انہوں نے تیری نافرمانی کی، تیری بات نہیں مانی، تیرا حکم عدولی کی، اس لیے ان کو تو ہلاک کر رہا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے بات۔ لیکن یا اللہ 1,40,000 بندہ، نیک بندہ، پرہیزگار بندہ، متقی بندہ، یا اللہ تو ان کو بھی ہلاک کر رہا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا میں ان کو اس لیے ہلاک کرنا ہوں کہ یہ لوگ بروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہ لوگ بروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کا کھانا کھاتے تھے، بیٹھ بھی ان کے ساتھ رہیں، کھا بھی رہیں، لیکن ان کو منع نہیں کر رہے۔ آج کل تنظیموں کا جو اسلامی تنظیمیں، باقی تو چھوڑ دیں ان کی بات ہی کوئی نہیں، جو مذہبی تنظیمیں جو مذہب کے نام پہ چندہ لیتی ہیں، مذہب کے نام پہ چندہ لیں گی، شرابی سے بھی لیں گی، جواری سے بھی لیں گی، سود خور سے بھی لیں گی، وہ جو زنا کے کام کروانے والے ہیں ان سے بھی لے گی، سب حرام خوروں سے لے گی، لیکن بولے گی نہیں کہ جناب یہ کام بالکل ٹھیک نہیں۔ حضرت دو ٹوک مسئلہ ہے، مسجد کے اوپر وہی پیسہ لگے گا جو پیسہ پاکیزہ ہے، جو پاک ہے، جو بالکل حلال کمائی ہے۔ مسجد کے اوپر 1 روپیہ حلال کی کمائی کا یہ تو جائز ہے، 1 کروڑ روپیہ حرام کی کمائی کا یہ بالکل جائز کوئی۔ اب میں کہوں نہیں چھوڑو جی، آپ جہاں سے بھی لا رہے ہو لاتے جاؤ، بس سانو دیندی جاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ نے کہا اچھا میں ان کا بھی علاج کرتا ہوں، یہ جو صوفی بنے پھر رہے ہیں، حرام کھا رہے، حرام خورو، حرام کھاتے ہو، آؤ پھر تم ساری تنظیموں کا علاج ہوگا۔ 1,40,000 بندہ اللہ کی ذات نے نیک مارا، وہ جو نیک بنا بیٹھا تھا 60,000 بندہ، یعنی ڈبل اس سے 60,000 بندہ برا مرا، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا 1,40,000 مر گیا، کھا بھی رہا تھا، منع نہیں کر رہا تھا۔ میں قربان جاؤں حضرت جی، اللہ کی ذات گرامی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ایسا کمال عروج عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والے جو بھی اب فاروق اعظم کے خلاف بکواس کرے گا، اللہ اس کا انجام ایسا خطرناک کرے گا کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ بھائی کسی بے ایمان کی رائے قرآن بن سکتا ہے؟ سادہ سی بات ہے۔ جس کی رائے اللہ نے قرآن بنائی ہے، اس کی رائے کو قرآن کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے نا جی۔ میں یا میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، میرے تنہائی کے لمحات آپ نہیں جانتے، میں آپ کے نہیں جانتا، آپ کا انجام میں نہیں جانتا، آپ میرا انجام نہیں جانتے۔ ساری زندگی ہم وہ کرتے رہے، تبلیغیں کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے، اینڈ میں اللہ مجھے بے ایمان کر کے مار دے، پھر کوئی پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ آخری سانس پہ فیصلہ ہوگا، دنیا میں وہ ایمان والا بن کے گیا یا غیر بے ایمان ہو کے گیا اس دنیا سے، یہ تو سارا علم اللہ کی ذات جانتی ہے نا۔ تو پھر اللہ کی ذات نے جب قرآن بنایا کسی کی رائے کو، اللہ جانتا تھا یہ بندہ زندہ رہے گا تو ایمان پر زندہ رہے گا، اور خاتمہ ہوگا تو ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، پھر ہی اللہ نے اس کا قرآن بنایا تھا جی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر ہم نے روح کے ساتھ ان کی مدد بھی کی ہے، اور فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ پھر اللہ ان کو کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو، اللہ سے وہ راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضا کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا، انجام کا بھی بتا دیا، رائے بھی قرآن بنا دی۔ اب ایمان سے بتاؤ، یہاں کی کوٹ گر لی، یہاں کا کیڑا مکوڑا فاروق اعظم کے اوپر کوئی بکواس کرے، تیری اوقات کی ہے وہ اللہ نے ان کو چاند اور سورج کی طرح سرور دو جہاں کے غلاموں میں چمکا کے رکھا ہے۔ نہ صدیق جیسا کوئی یار دوسرا نظر آتا ہے، نہ فاروق اعظم جیسا یار کوئی دوسرا نظر آتا ہے، نہ اما جی عائشہ جیسی زوجہ کوئی دوسری نظر آتی ہے۔ حضرت پھر ایمان سے بتاؤ، ان ہستیوں کو عزت دینے والا، مقام دینے والا کون؟ اللہ دینے والا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت کسی کی جرت ہے کو چھین جائے؟
کسی کے اندر طاقت ہے ماں کے لال میں جو اللہ عظمت دے رہا ہے چھین. اب ظاہری بات ہے، سیدھی بات ہے قبلہ، جو لوگ ان ہستیوں کو برا کہتے ہیں، آہا کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. ہم کوئی روٹی کے ٹکڑوں کے بھوکے نہیں ہیں. کتوں کو لقمے ڈالے جائیں تو کتے تو وفادار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جتنا مرضی پیسہ پھینکیں ہم حضور کی غلامی سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے. آج کل کے کتے بھی جو ہے نا جی بے نسلے ہو گئے. آج کل کے کتے بھی چوروں کے ساتھ مل جاتے ہیں. پنجاب میں کتی چورا نہ لڑی، آج کتے کو 2 بسکٹ ڈالو کتے بھی وفاداری چھوڑ جاتا ہے. اب دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو، جتنا مرضی نسلی کتا ہوئے، جتنا مرضی کو بلی ہے تو جیڑی مرضی بڑا جو مرضی بڑا، آپ 50-50 لاکھ کا کتا لے کے آؤ، 2 دن بسکٹ پاؤ جناب تھوڑا، وہ روٹی کا کمال ہی بڑا ہے، پیسے کا کمال ہی بڑا ہے. لقمے کا کمال، کتے کو پیسے تو ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تو بسکٹ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نہیں، تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو جو انسانی شکل میں ہے وہ پیسے سے راضی ہو جاتے ہیں. اب پلاٹ دے دو، 2-3 پلاٹ دے دو، 2-4 کروڑ روپے 15 کروڑ روپے لاؤ انہوں نے اکاؤنٹ، میں کہنا جی قیامت مردے دم تک کاٹے وفادار. جی آج یہ آج تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے شہادتوں کو تو اپنے گلے لگا دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تو دے دیے، لیکن حضور کی غلامی سے انہوں نے منہ نہیں موڑے. تو اب ان کے اوپر جو اعتراض کرے وہ نا جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا ذکر کرتے ہوئے میں نے ایک دن عرض کیا تھا، لوگ اکثر غار کا ذکر کرتے ہوئے نا جی غار کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پناہ دی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایک سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی اور اس سانپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنک مارا. یہاں پر اکثر خطیبوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ بھی عاشق تھا، وہ بھی عاشق تھا، جس نے ایڑی رکھی وہ بھی عاشق تھا، جس نے ڈنک مارا وہ بھی عاشق تھا. اور میں کہتا ہوں سوچوں کے زاویے ٹھیک کرو، کیا ہو گیا تمہاری سوچوں کو؟ کن جگہ پر جا رہے ہو؟ جو صدیق کو ڈنک مارے وہ محبوب نہیں ہو سکتا. جو مارے ڈنک صدیق کو اس کو ہم محبوب بنا کے بیٹھے، اور لعنت ہے ایسے محبوب کے اوپر جو صدیق کو ڈنک مارے. جو تکلیف ہے صدیق کا سبب بنے وہ دوست نہیں ہو سکتا. اپنی سوچوں کے زاویوں کو کرو تبدیل. وفادار وہی ہے جو حضور پر جان نثار کر رہا ہے، محبوب وہی ہے جو اپنی جان تو قربان کر رہا ہے، محبوب کے آرام میں خلل نہیں آنے دے رہا. اس کو کہتے ہیں محبوب. میرے آقا جانا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه قال وقال ابن عمر ما نزل بالناس امر قد فقالوا فيه وقال فيه عمر بن الخطاب او قال عمر الا نزل القرآن على نحو مما قال عمر. یہ مسند امام احمد کے اندر 5697 نمبر پر بالکل صحیح حدیث پاک موجود ہے. حضرت بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر بن خطاب کے دل اور زبان پر جاری فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر اور دل پر جاری کر دیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا وہ اس میں گفتگو کرتے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں اپنی رائے دے دیتے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کسی معاملے میں اپنی رائے دی ہو مگر قرآن مجید میں اسی کی مطابق یا اسی کے قریب نہ نازل ہوا ہو. جب مشاورت ہوئی سارے لوگوں نے مشورہ دیا، جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا جی کو مشورہ عنایت فرماتے، عرض کرتے یا تو بعین ہی اسی طرح یا اس کے قریب قریب اللہ قرآن بنا دیتا. اب جس کی بات اللہ قرآن بنا رہا ہے، حضرت قرآن کے اندر نہ ایک لفظ بھی آپ کا سبحان اللہ ہے. قیامت تک کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو آپ نے کہا وہ لفظ قرآن بن گیا. یہ چھوٹی بات نہیں. تو جن کی رائے پورا اللہ قرآن بنا دے، جن کے مشوروں کو اللہ قرآن کی آیات بنا دے،
پھر اس کے اوپر جو کرے اعتراض، اس کے اوپر جو کوئی کرے تبرہ، ہاں جی آپ یہ دیکھیں نا جی، آج بھی مدینہ منورہ کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، ظاہری صفائی والے بھی موجود ہیں، باطنی صفائی والے بھی موجود ہیں۔ جب کبھی دل میلا ہو جائے، جب سرور دو جہاں کے روضہ انور پر جا کے زیارتیں کر کے آؤ، اللہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ وہاں پر دونوں قسم کی صفائی کا انتظام ہے، کیونکہ میرا رب سونا چاہتا ہے میرا محبوب جہاں جلوگر ہو وہاں پر کسی قسم کی گندگی نہیں ہونی چاہیے، نہ ظاہری گندگی ہو نہ باطنی گندگی ہو۔ اب ایمان سے بتاؤ، اب اللہ اپنے محبوب کے اس شہر میں بھی، آپ پورا مدینہ پھر کے دیکھیں، آپ کو وہاں پر گندگی نظر نہیں آئے گی، اور بالخصوص جہاں پر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور ہے اس آس پاس تو کمال ہی ہے جناب، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ ظاہری گندگی نہیں برداشت کرتا، کافر تو سر سے لے کے پیروں تک نجس ہی نجس ہے، انما المشرکون نجس، وہ تو میری پلیتی ہے۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی کافر ہو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، حضور کے ساتھ لیٹا ہوا ہو، حضور کے ساتھ قبر ہو، حضرت صاحب پھر رب دی قدرت تے بھی سوال اٹھ رہے ہیں، محبوب دی محبوبیت تے بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ اللہ سونا یہ کبھی اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی محبوب کے ساتھ کوئی بے ایمان لیٹ جائے، یہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، نہ محبوب کو یہ پسند ہے۔ ساری زندگی غلاموں نے آپ کے اوپر جانیں نچھاور کی اور اینڈ میں جناب کافر کو لے کے سو گئے۔ اور خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، میرا رب بڑا قادر و قدیر ہے، میرے محبوب بڑی شان والے ہیں۔ آج بھی کوئی وہاں پر اتنی سی گستاخی کرے، اتنا سا اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، اللہ آج بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ ایک طرف صدیق کو لٹایا ہوا ہے، ایک طرف یار عمر کو لٹایا ہوا ہے۔ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی بھی مقبول ہیں، محبوب کی بارگاہ کے بھی مقبول ہیں، اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے حبیب کو بھی پسند ہے۔ رب سونے نے اعلان کر دیا، یہ دیکھو یہ وہ دو یار ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ میرے محبوب پر اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ میرے یار پر نچھاور کر دیا۔ اب میں رب سونا اپنے محبوب کی صحبت دے کر قیامت تک کے لیے ان کو میں اعزاز اور انعام عطا فرما رہا ہوں۔ آج تک حجرہ کس کا ہے؟ اماں جی عائشہ کا، حجرہ اماں عائشہ کا، یار صدیق ساتھ، یار عمر ساتھ۔ اب جو ان کے اوپر کرے اعتراض، اللہ اکبر، ہاں جی تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں ذات دی کوڑ کی ریچھ چھتریاں جپے اوقات تو ویکھ، ہیں جی میاں صاحب فرماتے ہیں بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا۔ بندہ بے غیرت سے یاری نہ لگائے، کتے سے یاری لگا لے، بے غیرت سے یاری نہ لگائے۔ صرف بے شرمی دا حلوہ، صرف پیسہ، کبھی اس کے اسٹیج پہ کبھی اس کے اسٹیج پہ، اور بکواس کرنا صحابہ کے خلاف، بکواس کرنا ان ہستیوں کے خلاف جن کو رب نے وہ مقام دیے، جو عزتیں دی۔ آج بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر، روضہ رسول، یہ خوش نصیبوں نے دیکھا ہے، ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں۔ جا کے در انور پر بھی جا کے قبولیت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہاں پر جا کے بھی نصیب کسی کسی کو ہوتی ہے۔ کعبے کا طواف ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن کعبے والا کس کا قبول کرتا ہے، بات یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ کعبے میں تو ابو جہل بھی تھا، کعبے میں تو ابو لہب بھی تھا، اور تو شیبہ بھی تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کے سردار بھی تھے، سارے موجود تھے، لیکن کیا سب کی حاضری قبول تھی؟ نہ بھائی نہ، قبول صرف اسی کی ہے جس کی رب سونے کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی بات ہو، اور وہ بات بنتی ہے حضور کے قدموں کے صدقے۔ میرے رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔
رب سونا ڈائریکٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ سارے بولو، اللہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو ہے کسی کی محتاجی؟ بولو۔ پھر رب سونے سے جو کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو ڈائریکٹ مانگو ڈائریکٹ مانگو، وہ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ڈائریکٹ دینا چاہے کسی کی جرات ہے کوئی روک جائے؟ وہ کسی کی دھونس میں آ سکتا ہے کہ وہ بھائی نہیں منگنا ہے تو سیدھا ہی منگو، اسی کسی دن نہیں گل بنن دینی؟ نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، محبوبہ اپنے غلاموں سے کہہ دو جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی ہاتھ ٹوٹ جائے، انفسہم جاؤک، سونے تیرے در پر آ جائے، محبوبہ تیرے در پہ آ جائے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ کرے۔ پہلے کدھر آئے؟ محبوب کے در پہ آئے، پہلے در رسول پہ آئے، پھر اللہ سے توبہ کرے۔ سیدھا کہہ دینا نا یا اللہ پہلے کعبے آؤ، کعبے آ کے پھر اتنے دعا کرو، یہ اللہ کا گھر ہے اتنے دعا کرو، نہیں۔ محبوبہ تو کعبے چیں تے تیرے کول کعبے چاں، محبوبہ تو مدینے چیں تے تیرے کول مدینے چاں، محبوبہ تو طائف چیں تے تیرے کول طائف چاں، محبوبہ تو بدر چیں تے سارے محبوب تیرے اتنے بدر چاں، محبوب جتھے تو ہیں انفسہم جاؤ تیرے کولا، فاستغفر اللہ، پھر وہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ سے توبہ کرے، واستغفر لہم الرسول، پھر اللہ کے رسول بھی اس کی سفارش کرے۔ صرف یہ نہیں کہ ڈائریکٹ مانگ لو، نہیں، تم وہاں پر بیٹھ کر بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر ندامت کا اظہار کرو اور اللہ سے توبہ مانگو، پھر محبوب سے کہو محبوب اب آپ بھی ذرا سفارش کر دیجئے۔ اللہ کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ آپ ڈائریکٹ جائیں، ان کی مرضی دے نہ دے، اس کی مرضی ہے جی، دے نہ دے، کسی کی تونس ہے، رب کو کٹا دے، لیکن رب سونا کہتا ہے جب تو اس راستے سے آئے گا، ایسے کر کے آئے گا جو وسیلے کا منکر ہے، مجھے قرآن کی اس آیت کا جواب دے دیں، جب رب سونے نے بخشش اللہ نہیں دینی ہے، مغفرت اللہ نہیں دینی ہے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے، تو پھر محبوب کا در کیوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت اللہ کی قسم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کل قیامت والے دن در مصطفیٰ پر کھڑے ہوں گے، حضور کے قدموں میں کھڑے ہوں گے، کملی والا صرف ایک سجدہ نہ کرے، سارے ہی کھڑوتے رہ جائیں گے، کملی والا سجدہ فرمائے گا، آدم سے لے کر آخری انسان تک۔ رب سونا کہے گا ارفع راسک یا حبیب، سونا ذرا سر انور تو اٹھاؤ نا، آج سجدے کا دن تو نہیں ہے نا جی، سونا آج تو تیری شانے دکھانے کا دن ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سونے تیرے دو نفل تہجد کا بدلہ ہم یہ دیں گے، کل قیامت والے دن ہم تمہیں مقام محمود عطا فرمائیں گے، جس کے دو نفلوں کا یہ مقام ہے، پوری انسانیت اس کے قدموں میں بیٹھی ہے اور انتظار کر رہی ہے، اب یار کی ذرا جنبش ہو، جی پلکوں کی جنبش ہو، جبین سعید کی جنبش ہو، تو آج ہم دکھائیں ذرا ساری انسانیت کو نظارہ، میرے یار کے ایک سجدے کی قیمت کیا ہے، جی آج ہم بتائیں تمہیں کیا مقام ہے، کیا عزتیں ہیں، کیا ابھی تک بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، تو اللہ دی شان ہے، حضور دے غلاموں دے مقام ہے، اللہ انہوں دے گلاں نوں قرآن بنا رہا ہے، تو یہ کہتے کہ نا سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کہتے میرے یار عمر کے دل میں بھی زبان پر بھی اللہ نے حق جاری کر دیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، سنن ترمذی شریف کے اندر 3600
86 نمبر پر روایت، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. یہ حسن حدیث پاک ہے. اور حضرت محدث کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کی زبانوں پر اللہ حق کو جاری کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فإن یکن فی امتی منہم احد فإن عمر بن الخطاب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور میری امت میں محدث کون ہے؟ عمر بن خطاب. عمر بن خطاب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن عمر بن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقی الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. صحیح بخاری شریف میں 3683 نمبر پر روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عمر جس راستے پر جا رہا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اس رب قدیر کی عزت اور جلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس راستے پر عمر چل رہا ہو اور شیطان وہ راستے چھوڑ جاتا ہے، شیطان دوسرا راستہ اختیار، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جائے، جس کی زبان پر اللہ حق کو جاری فرما دے، جس کی رائے کو اللہ قرآن بنا دے، جس کو محبوب خدا کا محبوب بنا دے. حضرت صاحب ان کوئی تبرہ کرے، اس کو کوئی برا کہے، اس کو کوئی غاصب کہے، میری تیری رائے ہو تو الگ بات ہے. مجھے کسی کے انجام کا نہیں پتا، مجھے کسی کے اختتام کا نہیں پتا، اس کے دل کا نہیں پتا، اس کے نفاق کا نہیں پتا، اس کی قلبی کیفیت کا نہیں پتا، لیکن یہ میرے رب کا فرمان ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے، آقا جی کے فرمان ہے. اللہ سب کے دلوں کے کیفیتیں بھی جانتا ہے، اللہ سب کے اختتام بھی جانتا ہے، اللہ سب کے انجام بھی جانتا ہے. اس کے محبوب کو میرے رب نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ میرے محبوب بھی جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اختتام کیا ہوگا. اللہ بھی جس کو سند جاری کرے رضا کی، اللہ جس کی رائے کو بنائے قرآن، اللہ کے حبیب جس کو بنائے اپنا محبوب، اللہ کے حبیب کہیں اس کے زبان پر بھی حق جاری، اس کے دل پر بھی حق جاری. جن راستوں پہ یہ چلے شیطان وہ راستے بھی چھوڑ جائے، پھر بھی فاروق اعظم کے اوپر کوئی اعتراض کرے، ان کو غاصب کہے، ان کو تکلیف دینے والا کہے، ہاں ضرور تکلیف ہے، ضرور تکلیف ہے. قرآن کہتا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم. ایمان والے کو تو کوئی تکلیف نہیں، کافر کو بڑی تکلیف ہے. اللہ آج تک اب منگولیاں دا جڑا اپنا ہے نمائندہ، منگولیاں دا اجلی نمائندہ، وہ کہنا ساڈے وڈے منگول سن، وہ تانوں وڈ وڈ کے رکھا تہاڈے بابیاں نو. میں کہنا بے فکر رہو، فاروق اعظم دی سٹ اج تک کام کر رہی ہے، فاروق اعظم دی سٹ اج تک کام کر رہی. وہ منگول تیرے نسل، تیرے دادے پردادے جو بھی نے، فاروق اعظم دی 1400 سال پہلی لائی سٹ اج بھی تکلیف دے رہی ہے. تو جنہیں مرضی ساڈے بابے بڑی، تو جنہیں مرضی اعتراض کیتی جا. اللہ سونے نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو مقام عطا فرمائے ہیں، اللہ نے ان کو محبوب کی صحبت عطا فرمائی ہے. جاؤ لگا لو زور جنہ لانے. نہ یار صدیق کا کچھ بھی کر سکتا ہے، نہ فاروق اعظم کا بھی کر سکتا ہے. ان دونوں یارہ سکل قیامت والے دن سونے دے کھبے سجے کھلوتا ہونا ہے، ان دونوں سے حضور دے کھبے سجے کھلوتا ہونا ہے، اور یہ سارے ساڑے ہو رہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انگوروں کی تک رسائی تو رکھتے نہیں، تو پھر دوروں کو انگور کھٹے نہیں چھوٹو جی انہوں نے کڑی ماں زمان تو ساڈے نے. ہاں جی انہوں کی ہے سن. آج جتنی بھی دنیا کامیاب ہے معاشی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، مادی لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے، رب کعبہ کی قسم ہے، جاؤ ان کے ذرا قوانین کو اٹھا کے دیکھو، ان کے تمام معاملات کو اٹھا کے دیکھو، ان کے نکات کو اٹھا کے دیکھو، تمہیں وہی چیزیں نظر آئیں گی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.